آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گا. ان جنرل خارش کے متعلق بات کریں گے. خارش کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد نعمان انجم ہے اور میں لاہور میں ایز جنرل فزیشین رجسٹرار انٹرنل میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا, وہ ہے پرورائٹس یعنی خارش. خارش کیوں ہوتی ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے اور ہمیں کس اسپیشلسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ خارش کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں, اگر میں سکن سے سٹارٹ کروں, سکن کی بہت ساری پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے خارش ہو سکتی ہے, جس میں نمبر 1 فنگل انفیکشن ہے, فنگس کا لگ جانا, جس میں رنگ وارم بہت کامن ہے. اس میں گول دائرے کی شکل کے جو لیجنز ہیں, جو دائرے ہماری جلد پہ بن جاتے ہیں, اس کے اندر خارش ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے اسکیبیز, یہ ٹک بائٹ سے ہوتا ہے. اسکیبیز چونکہ کنٹیجیس ہوتی ہے اور پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے, بالخصوص ہماری جو یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ان کے درمیان, اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے پہ بھی منتقل ہوتی ہے. جیسے فنگل انفیکشن ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے, اسی طرح اسکیبیز جو ہے یہ بڑی کنٹیجیس ہے. اور بہت سارے پیشنٹس, یعنی ایک گھر سے اگر ایک بندہ آیا ہے اسکیبیز کے ساتھ, تو ہم اس کے پورے گھر والوں کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, بے شک ان کو خارش ہو یا نہ ہو. اس کے بعد ایکزیما, اسکن کا بہت کامن جو ہے پرابلم ہے جس کی وجہ سے خارش ہو سکتی ہے. پھر سورائسز ہے. اس کے اندر جو آپ کا جو جسم ہے, ہمارا جو جسم ہے, وہ اپنے ہی خلاف لڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جسم کے اوپر نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے. اگر میں اس کو سم اپ کروں تو یہ جو ہے ارٹک ایریا بیسیکلی ہم کہتے ہیں. ارٹک ایریا کے اندر جو ہے بہت ساری آگے ٹائپس آ جاتی ہیں جلد کی, جس میں کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے, یعنی آپ کا ہاتھ کسی چیز کے ساتھ لگا یا آپ کسی ایسے جگہ پہ آپ کا کانٹیکٹ ہوا, جیسے پرفیوم ہے, جیسے آپ نے کوئی کاٹن کا کپڑا پہن لیا ہے, اگر آپ کو کسی کپڑے سے الرجی ہے, کسی سٹون سے, کسی نیکلس سے, کسی میٹل کی چیز سے آپ کو الرجی ہے, تو آپ کو وہ ہاتھ لگانے سے, استعمال کرنے سے آپ کو خارش سٹارٹ ہو جائے گی. اسکن کی جو اور پرابلمز ہیں, جیسے اکثر لوگوں کی ڈرائی اسکن رہتی ہے, ان میں خارش کا بہت پرابلم ہے. جن کو الرجک ڈرماٹائٹس ہے ان میں خارش ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں جسم پہ خارش ہو سکتی ہے, جس میں سیر فہرست, اگر کڈنی خدا نخواستہ فیلئر کی طرف ہے, اس میں جو ہے خارش ہو سکتی ہے. لیور کی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں یرقان جو ہے, پیلیا ہونا, اس میں جسم پہ خارش ہو سکتی ہے, لیور کے ساتھ ایسوسیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ادویات ہیں, ان ادویات کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے جو ہے جسم پہ خارش ہو سکتی ہے. شوگر کے جو مریض ہیں, ڈائبٹیز, ان میں خارش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ حمل کے دوران خارش ہو سکتی ہے, اور آٹو ایمیون ڈیزیزز ہیں, اس میں خارش ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو خارش ہے, اگر یہ ایک حد تک, یعنی اگر مثال کے طور پہ یہ 1 ہفتہ 10 دن اگر اس سے زیادہ پرولونگ کر جائے, اور یا جسم کے اوپر 24 سے 48 گھنٹوں میں جو نشان ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خارش شدید ہوتی جا رہی ہے, تو دس از دا ٹائم ہمیں اسکن اسپیشلسٹ کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو ماہر امراض جلد ہوتا ہے, اس کو ان ساری پرابلمس کا پتہ ہوتا ہے, اور بہت ساری اکثر بیماریاں ہیں وہ جلد کی, یعنی جسم کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو صرف خارش یا جسم پہ نشان یا دھبے کی وجہ سے وہ بیماری پکڑی جاتی ہے. اگر سمپل الرجک ڈرماٹائٹس یا الرجک پلورائٹس یا کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس سمپل خارش ہے, وہ تو الرجی والی اینٹی ہسٹامین یا اینٹی الرجک ٹیبلٹ لے کے کام چلایا جا سکتا ہے. اگر وہ پرولونگ کر جائے یا نشانات جسم کے اوپر بڑھ جائیں, تو اس صورت کے اندر اسپیشلسٹ کو لازم وزٹ کیا جائے, اسکن اسپیشلسٹ کی رائے لی جائے. تھینک یو. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.